This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ اکرام اور پیارے طلباء اور طالبات، السلام علیکم. امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم اردو مضمون کے اول جماعت کی سبق نمبر 10 باب نمبر 10 کا جو موضوع ہے، عنوان ہے آج کیا پکائیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور اسی سبق کے حوالے سے ہم نے اسی موضوع اور اسی سبق کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جو کہ جماعت اول جماعت کے اردو کے مضمون کا چیپٹر نمبر اور باب نمبر 10 ہے، سبق نمبر 10 ہے. آئیے اس کے بارے میں آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا. تو سب سے پہلے اس کا جو اسی سبق کا نثر پارہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا گفتگو، کیا بات ہو رہی ہے اس میں، اس کا موضوع، اس کے بعد پھر اس کے خلاصے کی طرف آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی مشق کی طرف بھی آئیں گے، جو کہ اسی سبق کے حوالے سے دی گئی مشق ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے آج کیا پکائیں عنوان ہے اسی سبق کا. اور یہاں پہ دیکھیں جی، وہ آغاز ہو رہا ہے سبق کا، سبزی والے نے آواز لگائی. آلو، پیاز، ٹماٹر، گوبھی، پالک لے لو. عارف نے کہا، امی جان، گلی میں سبزی والا آیا ہے، اس سے پالک لے لے، آج ہم پالک پکائیں گے. زارا بولی، نہیں، مجھے سبزی پسند نہیں، آج ہم دال پکائیں گے. عارف نے کہا، مجھے دال اچھی نہیں لگتی، ہم سبزی ہی پکائیں گے. امی جان نے سمجھایا، بچوں، دال اور سبزی دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں. صحت مند رہنے کے لیے ہمیں مختلف غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم کبھی دال پکاتے ہیں تو کبھی سبزی اور کبھی گوشت. یہ سب مفید غذائیں ہیں. یہ سن کر عارف نے کہا، امی جان، آپ جو کچھ پکائیں گی ہم شوق سے کھائیں گے. زارا بولی، امی جان، بے شک آج آپ سبزی خرید لیں. امی جان مسکرائیں. انہوں نے پالک خریدی، مزیدار سالن بنایا. بچوں نے شوق سے کھانا کھایا. سب نے کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یہ تھا جی سبق. یہ سبق کے حوالے سے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے اس سبق کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. ابھی آپ نے سنا کہ اس سبق میں یہاں پر جو ہے بنیادی طور پر 4 کردار کا ذکر ہو رہا ہے. ایک تو سبزی والا ہے، جو کہ گلی میں آیا اور اس نے آواز لگائی. مختلف اقسام کی جو سبزیاں موسم کے اعتبار سے لے کے آئے ہوتے ہیں اور وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو سبزی والا آواز لگا رہا تھا، آلو لے لو، پیاز لے لو، ٹماٹر، گوبھی، پالک لے لو. اور اس کے بعد پھر عارف کا ذکر ہے، جو کہ یہاں پر اپنی والدہ کا بیٹا ہے. یہاں پر 2 بہن بھائی ہیں، ایک عارف ہے اور دوسری ہے زارا. اور چوتھا کردار جو جہاں پہ ہمیں اس سبق میں نظر آ رہا ہے وہ ہے امی جان. تو یہاں پر اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے
تو اس میں کچھ شروع میں سبق کے شروع میں مزید ہم اس کے سبق کے خلاصے کی طرف بھی آتے ہیں اور اس کی وضاحت کی طرف بھی آتے ہیں. یہاں پر سبق کے بالکل شروع میں کچھ الفاظ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو مزید ہم نے آگے مشق میں بھی جن کا ذکر کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آگے جب ہم سبق کی طرف جائیں گے تو بات آگے کلیئر ہو، واضح ہونی چاہیے. تو یہاں پر آج کیا پکائیں، تلفظ سیکھیں. الفاظ دیے گئے یہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یہ 9 الفاظ آپ کو جو چیپٹر نمبر 10 ہے، باب نمبر 10 ہے، وہاں پر یہ اس کے بالکل آغاز پر آپ کو 10 الفاظ 9 الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں جس کا وہ کہتے ہیں تلفظ ہے، جو کہ آپ نے بچوں کو سکھانا ہے، پڑھاتے ہوئے بتانا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے ان الفاظ کو سمجھ بھی سکیں، ہر لفظ کو اچھی طرح سے سمجھ بھی سکیں، اس کی املا بھی اچھی طرح سے وہ لکھ سکیں اور املا کے ساتھ ساتھ اس کے تلفظ کی ادائیگی بھی اچھے اندازے اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، اچھے تلفظ کی ادائیگی بھی صحیح طرح سے ہو. تو پہلا لفظ ہے امی. آگے چل کے پھر ہم ایکسرسائز میں اور مشق میں انہی الفاظ کو دیکھتے بھی ہیں کہ لکھا کس طرح جا رہا ہے، لیکن ابھی تلفظ کی بات ہو رہی ہے، پڑھنے کی اور بولنے کی بات ہو رہی ہے. امی پہلا لفظ ہے. دوسرا لفظ دیکھے جی، یہ امی دوسرا لفظ ہے عارف. نام ہے، اسم ہے، امی بھی ایک اسم ہے. عارف عارف ہے. تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے ٹماٹر. چوتھا لفظ ہے سبزی. پانچواں لفظ ہے نعمتیں. اور چھٹا لفظ ہے صحت. ساتواں لفظ ہے جی مختلف. اور آٹھواں لفظ ہے گوشت. اور آخری جو لفظ ہے جو کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا وہ ہے مفید. آئیے اب ہم اس سبق کی مزید وضاحت کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر ہم نثر پارہ اور اس کی سلیس کی طرف آتے ہیں. یہاں پر پہلی بات ہو رہی تھی کہ ایک دن گلی میں سبزی والا آیا، وہ آواز لگا رہا تھا آلو، پیاز، ٹماٹر، گوبھی، پالک لے لو. تو یہ جو پہلا ہے نثر پارہ، اس کی میں تشریح کی طرف بھی ساتھ میں آ رہا ہوں اور اس میں آپ اس کو سنتے بھی جائیے. یہ سب سبزیاں ہیں جو ہم روزانہ کھانے میں استعمال کرتے ہیں. سبزی والے کی آواز سن کر عارف نے اپنی امی جان سے کہا، امی جان، سبزی والا آیا ہے، اس سے پالک لے لیں، آج ہم پالک پکائیں گے. یعنی عارف کو پالک پسند تھی اور وہ چاہتا تھا کہ آج گھر میں پالک پکائی جائے، مگر اس کی بہن زارا کو پالک پسند نہیں تھی. اس نے کہا، زارا نے، اس کی بہن جو کہ زارا ہے عارف کی بہن ہے، عارف کو پالک پسند تھی اور عارف چاہ رہا تھا کہ آج گھر میں پالک پکائی جائے. اور اس نے امی جان سے کہا کہ امی جان، باہر سبزی والا آیا ہے اور آج ہم پالک پکائیں گے، تو پالک ہم خرید لیتے ہیں سبزی والے سے. لیکن عارف کی جو بہن ہے زارا کو سبزی پسند نہیں تھی اور زارا نے کہا، نہیں، مجھے پالک پسند نہیں ہے، پالک ایک سبزی کا نام ہے، آج ہم دال پکائیں گے. ٹھیک ہو گیا. دوسرے نمبر پہ اب دونوں کی پسند مختلف تھی، ایک کو پالک پسند ہے، دوسرے کو دال پسند ہے. عارف نے کہا، مجھے دال اچھی نہیں لگتی، ہم سبزی ہی پکائیں گے. یہاں دونوں بچے
ضد کرنے لگے، لیکن امی جان نے سمجھداری سے سمجھایا، بچوں دال اور سبزی دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہمیں صحت مند رہنے کے لیے مختلف غذائیں کھانی چاہیے۔ دال، سبزی، گوشت سب مفید غذائیں ہیں۔ امی جان نے دونوں کو سمجھایا، کیونکہ دونوں بچے بضد تھے، اپنی اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے گھر میں کھانا پکانے کے حوالے سے کہ کیا پکنا چاہیے۔ عارف نے کہا کہ سبزی والا ہے تو آج اس سے پالک خرید لیتے ہیں، کیونکہ عارف کو سبزی پسند تھی، عارف چاہ رہا تھا کہ گھر میں پالک بنے، جبکہ زارا نے کہا مجھے سبزی پسند نہیں ہے اور دال پکائی جائے، ہم دال پکائیں گے۔ لیکن دونوں بضد تھے، دونوں کی گفتگو سنتے ہوئے ان کی والدہ نے، امی جان نے دونوں بچوں کو سمجھایا کہ بچوں دال اور سبزی دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہمیں صحت مند رہنے کے لیے مختلف غذائیں کھانی چاہیے۔ دال، سبزی، گوشت سب مفید غذائیں ہیں۔ یعنی امی جان نے بچوں کو یہ بات سمجھائی کہ صرف اپنی پسند کی چیز کھانا صحیح نہیں، بلکہ متوازن غذا ضروری ہے جس سے جسم صحت مند رہ سکے۔ اور متوازن غذا کون سی غذا ہوتی ہے؟ متوازن غذا وہ غذا ہوتی ہے جو کہ ہمارے صحت مند جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اور روزانہ صرف اپنی پسند کی چیز نہیں کھانی چاہیے، بلکہ ہمیں گھر میں کبھی سبزی بھی پکانی چاہیے، دال بھی پکانی چاہیے، گوشت بھی کھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی یہ ساری جن اشیاء چیزوں کا نام لیا جا رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں۔ تیسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں اسی کا جو لاسٹ ہے۔ امی اس میں جب ہم بات کر رہے تھے، جو اس میں یہ سن کر عارف نے کہا آپ جو کچھ پکائیں گی ہم شوق سے کھائیں گے۔ زارا بولی امی جان بے شک آج آپ سبزی خرید لیں۔ اس کی ہم تشریح کی طرف جاتے ہیں، اور جو بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے اس میں، تو امی جان کی بات سن کر زارا نے کہا اور عارف نے بھی کہ آج آپ جو بھی پکائیں ہم شوق سے کھائیں گے۔ امی جان بے شک آپ سبزی خرید لیں۔ پھر امی جان نے پالک خریدی اور مزیدار سالن بنایا۔ بچوں نے شوق سے کھایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ تھا جی سبق جو کہ شروع میں نے آپ کو اس کو پڑھ کے بھی سنایا ہے، اور مزید اس میں ہم نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے پیرا وائز، ٹھیک ہے، نثر پارے کی صورت میں ہم نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے اس میں، تاکہ جو سبق ہے وہ آسانی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کمرہ جماعت میں اول جماعت کے جو طلباء اور طالبات ہیں، بچے ہیں، ان کو اچھے اور بہترین انداز میں سمجھایا بھی جا سکے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر جو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے اسی سبق کے مشق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے مقصد جو اس میں سیکھا کیا ہے ہم نے اسی سبق کے حوالے سے، تو وہ بات آپ کو میں نے ابھی بتائی ہے کہ اس کے آخر میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں کھانے پینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کھانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہمیں استعمال کرنی چاہیے، کھانی چاہیے۔ لازمی یا ضروری نہیں ہے کہ روزانہ ہی پسند کی چیز ہی بنائی جائے۔ سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، گوشت ہے، ٹھیک ہے، اس میں چاہے وہ مرغی کا گوشت ہے،
بکرے کا گوشت ہے, بڑا گوشت ہے, ہمیں ان کا بھی استعمال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اپنی ایک ہر دن مختلف ایک ڈش اور ہر دن مختلف چیز پکائی جانی چاہیے گھر میں, تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں, مفید غذا کے استعمال سے صحت مند رہ سکیں, کیونکہ ہمارے جسم کو ہر طرح کی جس میں ہم بات کرتے ہیں جو ضرورت ہے ہمارے جسم کو, تو ان تمام چیزوں میں سبزیوں کی بات کریں یا پھر دالوں کی بات کریں, گوشت کی بات کریں, اس میں وہ تمام عناصر شامل ہیں, ان میں وہ تمام اجزاء شامل ہیں ہر سبزی میں, دال میں, گوشت میں, جو کہ ہمارے جسم کو اور صحت مند رکھنے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پہلی بات کرتے ہیں, مشق کی طرف آتے ہیں, ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں, مشق کی طرف آتے ہیں. تو یہاں پر ہے جی نئے الفاظ, دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں. یہاں پر دیکھیے, تو سب سے پہلے ہمارے الفاظ دیے گئے ہیں, ان کے معنی دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں. پہلا لفظ ہے مفید, جس کے معنی ہے فائدہ مند, ٹھیک ہے. اور آپ اس کو مزید اگر وضاحت کے ساتھ بھی بتانا چاہ رہے ہیں تو جس سے کوئی مقصد یا ضرورت پوری ہو. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا ہے صحت مند. صحت مند کے معنی ہے تندرست, ٹھیک ہے, جس کی اگر ہم مزید وضاحت کریں اس کی تو وہ ہے جس کی صحت اچھی ہو, جو بیماریوں سے محفوظ ہو, جو بیماریوں سے بچا ہوا ہو. اور تیسرا ہے غذا, جس کو ہم کہتے ہیں خوراک, جس کے معنی ہے خوراک یا کھانا, ٹھیک ہے. کھانا بھی ہو سکتا ہے اس کے معنی, خوراک بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں, اس کے مترادف ہیں یہ دونوں, خوراک اور کھانا. تو اس کے معنی میں یہ دونوں الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اگلے سبق آپ نے کیا سمجھا, سبق کے مطابق جملوں کو نمبر دیں, کہ جو سبق پڑھا گیا ہے اوپر مختلف جملے دیے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جملوں کی ترتیب بتائیے, اور آپ بتائیے کہ ترتیب کے اعتبار سے جو سبق پڑھا گیا ہے شروع سے لے کے آخر تک, جو کہ میں نے آپ کو شروع میں پڑھ کے بھی سنایا ہے, شروع سے لے کر آخر تک جو سبق پڑھا گیا, ٹھیک ہے, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جملوں کی ترتیب بتانی ہے کہ پہلے نمبر پر کون سا جملہ ہے سبق میں, دوسرے نمبر پر کون سا ہے, تیسرے پر کون سا ہے, چوتھے پر کون سا ہے, اور پانچویں نمبر پر کون سا جملہ ہے. تو سب سے پہلے ترتیب کے حوالے سے, ترتیب کے لحاظ سے بات کرتے ہیں سبق کے شروع سے لے کے آخر تک. تو پہلا جملہ ہے سبزی والے نے آواز لگائی. دوسرے نمبر پر ہے جی زارا نے کہا آج ہم دال پکائیں گے. اس میں ہم ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, ابھی یہ جو بات ابھی ڈسکس ہو رہی ہے, جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ترتیب بتانی ہے کہ سبق میں جو شروع میں جو میں نے آپ کو سبق پڑھ کے سنایا شروع سے لے کے آخر تک, اس میں یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ترتیب کے لحاظ سے ان جملوں کی ترتیب بتائیے کہ سبق کے مطابق جملہ پہلے کون سا بولا گیا. تو اس میں پہلا تھا سبزی والے نے آواز لگائی, ٹھیک ہو گیا. دوسرا ہے, یہ دوسرے نمبر پر آئے گا, ٹھیک ہے. اس میں تو زارا والا جو جملہ ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے. دوسرے نمبر پر ہے عارف نے کہا آج ہم پالک پکائیں گے. تیسرے نمبر پر ہے زارا نے کہا آج ہم دال پکائیں گے. چوتھے نمبر پر جو جملہ ہے وہ ہے امی جان نے مزیدار سالن بنایا, بچوں نے شوق سے کھایا. اور پانچواں اور آخری جملہ ہے وہ ہے جی دال اور سبزی, امی جان نے بتایا کہ دال اور سبزی دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں, اور اس کا اگلا جو سوال ہے اسی ایکسرسائز کا, مشق کا, وہ ہے خالی جگہ پر کریں. فل ان دا بلینکس ہے,
خالی جگہ ہے، جملے دیے گئے ہیں اور ان جملوں کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر ہے جی خالی جگہ. پہلی خالی جگہ ہے سبزی والے نے خالی جگہ ڈیش، جس کو ہم ڈیش بولتے ہیں، خالی جگہ کا علامت آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر. تو سبزی والے نے ڈیش خالی جگہ لگائی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جواب اس کا بنے گا سبزی والے نے آواز لگائی. ٹھیک ہے، تو پہلا جملہ ہے خالی جگہ کے اعتبار سے آلو، سبزی والے نے آواز لگائی آلو، پیاز، ٹماٹر، گوبھی، پالک لے لو. سبزی والا ڈیش میں آیا تھا، خالی جگہ میں آیا تھا، تو یہاں پر کیا آنا چاہیے جی؟ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں سبزی والا جو کہ روزانہ سبزی بیچنے آتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ دیکھیں پہلی بات ہے کہ اس میں جب ہم یہ سبق پڑھتے ہیں اس میں ہمیں بات واضح ہو رہی ہے کہ سبزی والا وہ سبزی بیچنے کے لیے اور اپنی سبزیاں بیچنے کے لیے محلے میں آیا تھا اور اس نے آواز لگائی تھی گلی میں. ٹھیک ہے، اسی محلے میں اور اسی گلی میں آیا تھا اور اس نے آواز لگائی کہ آلو، پیاز، ٹماٹر، پالک، گوبھی لے لو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کا جو جواب ہے وہ بنے گا کہ سبزی والا گلی میں آیا تھا. زارا نے ڈیش کی بجائے دال پکانے کی خواہش کی. خالی جگہ ہے تو پالک کی خواہش ہم آگے پہلے پڑھ چکے ہیں یہاں پر کہ پالک کی خواہش کا اظہار کیا تھا عارف نے. یہاں تو اب زارا نے کہا مجھے سبزی پسند نہیں ہے تو دال پکنی چاہیے، تو زارا نے ڈیش کی بجائے دال پکانے کی خواہش کی. زارا نے پالک کی بجائے دال پکانے کی خواہش کی. چوتھے نمبر پر ہے امی جان نے سمجھایا کہ ہمیں ڈیش اور ڈیش کھانی چاہیے. امی جان نے دونوں بچوں کو سمجھایا. امی جان نے زارا اور عارف کو سمجھایا کہ ہمیں دال اور سبزیاں کھانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے بعد آخر میں بچوں نے کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا ڈیش خالی جگہ ادا کیا. بچوں نے کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یہ تھا جی یہ مشق کا تیسرا جو سوال ہے. خالی جگہ پر کریں. فل ان دا بلینکس کی بات ہو رہی تھی، خالی جگہ کی بات ہو رہی تھی. بڑے سادہ سے آسان سے جملے دیے گئے ہیں جو کہ اوپر سبق میں بتائے جا چکے ہیں، پڑھائے جا چکے ہیں. انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اسی خالی جگہ کو مکمل کرنا تھا. ٹھیک ہے، جو اس کے بارے میں ابھی گفتگو ہو چکی ہے. آتے ہیں چوتھے نمبر پر اور وہ ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. ٹھیک ہو گیا. اسی کے انہی سوالات کی طرف، جوابات کی طرف آتے ہیں کہ دیے ہوئے جو سوال ہیں ان کے کیا جوابات ہیں. تو پہلا سوال ہے عارف کیا پکوانا چاہتا تھا اور کیوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر اس کا جواب آئے گا چوتھے سوال کا الف جز ہے یہ، اور پوچھا جا رہا ہے کہ عارف کیا پکوانا چاہ رہا تھا. عارف پالک پکوانا چاہتا تھا کیونکہ پالک مفید غذا ہے اور کیونکہ عارف کو پالک پسند تھی. ٹھیک ہے، اس لیے عارف نے کہا کہ ہم پالک پکائیں گے. اور یہاں پر پہلی خالی جگہ پر ہم لکھیں گے عارف یہ شارٹ کوسچن ہے جس میں ہم بات کریں کہ عارف پالک پکوانا چاہتا تھا کیونکہ پالک ایک مفید غذا ہے اور عارف کو سبزی پسند تھی. تو یہاں پر اس کا جواب آئے گا مختصر کہ عارف پالک پکوانا چاہتا تھا کیونکہ پالک ایک مفید غذا ہے. بے جز ہے اس کا. دال، سبزی اور گوشت کیسی غذائیں ہیں؟ دال، سبزی اور گوشت صحت بخش غذائیں ہیں جی. صحت کے لیے مفید ہیں، صحت بخش غذائیں ہیں، اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. پہلے اس بھی سبق میں گفتگو ہو چکی ہے. تو خالی اسی شارٹ کوسچن اور مختصر جو جواب آئے گا اسی سوال کا وہ یہ ہے کہ دال، سبزی اور گوشت صحت بخش غذائیں ہیں. اور تیسرا ہے صحت مند رہنے کے لیے
کیا ضروری ہے؟ صحت مند رہنے کے لیے اچھی غذا کھانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، مختصر سوالوں کے جواب ہیں الف ب جیم، یہ 3 سوالات ہیں، اور جن کے جوابات ابھی آپ نے سنے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی۔ دیکھتے ہیں کہ اگلا تصویروں کے حوالے سے گفتگو ہے، ایک سرگرمی کے طور پر، ایک ایکٹیویٹی کے طور پر تصویروں پر گفتگو ہے، بات چیت ہے، ڈائیلاگ ہے، ایک مکالمے کی صورت میں بھی آپ یہ ایکٹیویٹی بچوں سے کروا سکتے ہیں۔ تو تصویر دی گئی ہے سبق میں، اور اس کے مطابق 2 تصاویر ہیں جو کہ اسی سبق میں دی گئی ہیں، اور اسی کے مطابق آپ نے انہی دونوں تصاویر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں سے سرگرمی کروانی ہے۔ سرگرمی جو بچوں کے مابین ہے، بچوں کے میں سرگرمی کروائیں، ایک ایکٹیویٹی کے طور پر، سرگرمی کے طور پر ان میں آپس میں بات چیت کرائیں، ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، مکالمہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بحث مباحثہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ واش بیسن پر ہاتھ دھو رہا ہے، غالباً کھانے کا وقت ہے، اور کھانے سے پہلے، کیونکہ جو دوسری تصویر ہے اس میں دیکھیں یہ دونوں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پہلے دیکھیں بچہ ہاتھ دھو رہا ہے، اور ان کی بچے کی والدہ جو ہیں بچے کے ساتھ کھڑی ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں، اور بچہ ہاتھ دھو رہا ہے اور اس کو وہ بتا بھی رہی ہیں۔ تو اسی میں میرے خیال میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، ٹھیک ہے، لازمی دھونے چاہیے، کچھ آداب ہیں کھانے کے، تو اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ہاتھ کیسے دھونے چاہیے، کس طرح سے دھونے چاہیے، اس حوالے سے گفتگو یہ کلاس میں ہونی ہے سرگرمی کے طور پر۔ دوسرا دیکھیں دونوں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پلیٹس، کچھ ڈشز، اور یہاں پر کچھ لوازمات ہیں، کچھ نظر آ رہے ہیں سامنے، جس میں وہاں بچہ اور جو اس کی والدہ ہیں وہ کھانے کی میز پر اور دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ تو یہ دونوں تصاویر آپ بچوں کو دکھا کر اس پر گفتگو کروائیں گے۔ اچھا جی، تو اس کے بعد بات ہو رہی تھی کہ یہ ان تصاویر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات چیت ہے، گفتگو ہے، ایک سرگرمی آپ نے کروانی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے پہ، جو کہ مشق کا 6واں سوال ہے۔ ہر لفظ کے آخری لفظ سے نیا لفظ بنائیے۔ کچھ الفاظ یہاں پر دیے ہوئے ہیں، تو جو لفظ دیا گیا لفظ ہے اس کا جو آخری حرف ہوگا، اس آخری حرف سے پھر ایک نیا لفظ بنانا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں پہلا لفظ ہے یاسر، یاسر ہے، ٹھیک ہے، ایک نام ہے، ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم مزید اگر اساتذہ کے حوالے سے ان کی رہنمائی کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے بتاتا چلوں، کیونکہ اس کلاس کے اس جماعت کے حوالے سے تو شاید یہ ابھی اس کا حصہ نہیں ہوگا، آنے والی کلاسز میں جماعت میں بچوں کے لیے یہ معلومات مفید ہوں گی، لیکن یہاں پر یاسر ہے کہ اسم ہے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے، تو یاسر ہے، آخری حرف ہے اس کا رے، تو رے سے جو نیا لفظ بنے گا، ویسے تو بہت سارے الفاظ بنتے ہیں لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آسان سے آسان لفظ جو ہے نا وہ بچوں کو بتایا جائے۔ تو یاسر ہے، تو اس کا آخری جو حرف ہے وہ رے ہے، تو رے سے ہم نے نیا لفظ بنانا ہے، تو وہ لفظ ہے رات، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر رات بنے گا، آسان سے آسان لفظ بنانا چاہیے تاکہ بچوں کو سمجھنے میں بھی، لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی آسانی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا لفظ ہے، اسی دوسرے لفظ کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا لفظ ہے تتلی، 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 تتلی کی بات کرتے ہیں۔ تو تتلی سے جو اس کا آخری جو حرف ہے وہ یہ ہے، یہ، تو یہاں پر یار بھی ہو سکتا ہے، یہ سے یار بھی ہو سکتا ہے، یہ سے یکا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے مزید بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے، اور اب میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا لفظ بتائیں، ایسا لفظ بنائیں جو کہ بچوں کو بولنے میں بھی، لکھنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔
ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہے یہاں پر ایک اور لفظ بھی دیا ہوا ہے, وہ ہے رات. ٹھیک ہے, تے رات ہے. رات کا جو آخری حرف ہے وہ ہے تے. تے سے لفظ بنتا ہے تتلی. ٹھیک ہے, تے سے لفظ بنتا ہے تلوار. ٹھیک ہے, تے سے اور بھی بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر کچھ الفاظ یہاں پر لکھے ہیں جس کو مزید آپ نے اپنی کلاس کے اور جماعت کے بچوں کو دیکھتے ہوئے کوشش کریں کہ آسان سے آسان لفظ بتائیں ان کو, جو کہ ان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو, ان کو لکھنے میں بھی آسانی ہو, ان کو بولنے میں بھی آسانی ہو. ٹھیک ہو گیا. تو آگے بڑھتے ہیں. 7واں سوال ہے اسی مشق کا, اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ قواعد کی. ٹھیک ہے, اور قواعد کی بات ہو رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ قواعد سیکھیں. دیے ہوئے جملوں پر غور کریں, سوچیں کہ تھا, تھی اور تھے کہاں استعمال ہوتے ہیں. پھر نیچے دیے گئے پیراگراف میں خالی جگہوں پر تھا, تھی یا تھے لگا کر جملے مکمل کریں. مثال کے طور پر انہوں نے دیا بھی ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے. عمر اسکول گیا تھا, سارا کتاب پڑھ رہی تھی, عمر اور سارا مل جل کر کھیلتے تھے. اب یہاں پر انہوں نے نیچے دیے ہوئے یہاں پر ہم نے ان میں تھا, تھی, تھے کا استعمال کرنا ہے. کل میں اور نیچے ایک پیراگراف موجود ہے جس میں ہم نے انہی قواعد کا استعمال کرنا ہے, تھا, تھی اور تھے کا استعمال کرنا ہے. تو کل میں اور ابو جان سبزی منڈی گئے. پہلا جملہ ہے جس کا لوگ سبزیاں اور پھل خرید رہے, ڈیش ہے, ڈیش خالی جگہ ہے, اور انہی خالی جگہ میں ہم نے انہی قواعد کا استعمال کرنا ہے جو کہ میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں. کون سے ہیں؟ تھا, تھی, تھے. جملے کی مناسبت سے ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے. تو یہاں پر لوگ سبزیاں اور پھل خرید رہے تھے, ہم نے بھی مختلف سبزیوں کی قیمت پوچھی. آلو سستے تھے, بھنڈی بہت مہنگی تھی. ہم نے چند سبزیاں خریدیں, پھر ہم نے پھل خریدے. ان میں سے ایک آم خراب تھا, ہم نے اس کے بدلے دوسرا آم لے لیا. خریداری کے بعد ہم گھر واپس آ گئے. ٹھیک ہے, یہ تھا جی قواعد کا استعمال. تھا, تھی اور تھے کا استعمال کرنا تھا جملے کی مناسبت سے, جملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے, جملے کے اعتبار سے ہم نے اس کا استعمال کرنا تھا جو ہے. اور آگے بڑھتے ہیں جی. 8ویں نمبر پر ہے مشق کا جو 8واں سوال ہے وہ ہے پڑھیں. دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. یہ بھی ایک طرح کی ایکسرسائز ہے جو کہ آپ نے کلاس روم میں بچوں کو اچھے سے انداز میں کروانی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر ایک دفعہ اس میں پھر نظر ڈالتے ہیں اس میں, اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے اسی سوال کی طرف آتے ہیں جی. یہ جو ابھی جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, دی ہوئی عبارت کو, سوال نمبر 8 ہے مشق کا. میں اس کو پڑھ بھی رہا ہوں خود سے, لیکن آپ نے یہ سرگرمی کے طور پر بچوں سے آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ کروانا ہے. بچوں کو یہ ایک ٹاسک دینا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ پڑھیں تاکہ ان کا جو تلفظ ہے, ان کا جو ریڈنگ ہے, خاص طور پر فلوئنسی ہے, ٹھیک ہے, مہارت ہے, وہ بھی بہتر ہو, پڑھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو, روانی سے پڑھ سکیں اور درست تلفظ بھی ادا کر سکیں. تو یہاں پر دیکھیں سبزیوں کے بہت سے فائدے ہیں. آلو ہمیں طاقت دیتا ہے, گاجر دماغ اور آنکھوں کے لیے مفید ہے, بھنڈی ہمیں ٹھنڈ اور زکام سے بچاتی ہے, ٹماٹر بھوک لگاتا ہے,
پیاز کھانے سے انسان کئی بیماریوں سے بچا رہتا ہے. یہاں پر دیکھیں بڑے ہی خوبصورت اور بہترین انداز میں سبزیوں کے ذکر اور نام کے ساتھ انہوں نے اس کی افادیت اور اہمیت بھی بتا دی ہے کہ یہ جو سبزیاں اور پھل ہم کھاتے ہیں ہماری صحت کے لیے کس حد تک اور کس قدر مفید ہے. صحت مند رہنے کے لیے صحت بخش غذاؤں کا استعمال بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو آگے بڑھتے ہیں اور اس میں جو نیکسٹ ہے بات ہو رہی ہے کچھ جملوں کی. اس کے وہ کہتے ہیں نیچے دیے گئے الفاظ چن کر 4 سے 5 جملے لکھیں. ہر جملے کے آخر میں ختمہ جس کو آپ انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ رموز اوقاف کی ایک علامت ہے ختمہ, اور کسی بھی جملے کے مکمل ہونے پر جملے کے خاتمے پر یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو فل سٹاپ کہتے ہیں انگلش میں, اردو میں ختمہ کہتے ہیں, اور یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ جملہ مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر اسی کی بات ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں آپ اسی الفاظ سے جملے بنائیے. تو یہاں پر کچھ جملے دیے بھی گئے ہیں. ہم پہلا جملہ ہے جو کہ ہم انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے بنائے بھی گئے ہیں, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خود سے اسی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹاسک ایک سرگرمی کے طور پر بچوں سے بھی کروائیں. نمبر 1 ہے ہم سبزیاں شوق سے کھاتے ہیں. نمبر 2 پہ ہے وہ پھل شوق سے کھاتا ہے. نمبر 3 ہے میری بہن کریلے کھاتی ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 ہے ہم مزے سے کھانا کھاتے ہیں. نمبر 5 پہ ہے وہ دال شوق سے کھاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ایک ٹاسک ہے بچوں کے لیے کہ روٹین میں آپ نے کس طرح سے اپنا, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک پورے ہفتے کا ایک پلان آؤٹ کرنا. ٹھیک ہے, ایک پلان کرنا جس کو آپ مینیو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ پورے ویک کا مینیو ہے کہ ہمارا جو پورا ہفتہ کھانے میں کیا بنے گا. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ایک ایکٹیویٹی ہے, ایک سرگرمی ہے جس میں آپ بچوں کو گائیڈ کریں, اور گائیڈ کرنے کے بعد اور ان کو بتائیں کہ آپ پورے ہفتے کا ہر بچے سے کہیں کہ جو ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, پورا ویک ہوتا ہے جس میں 7 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ فرام منڈے. ٹھیک ہے, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار. تو اس حوالے سے آپ پلان آؤٹ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے جو اوقات ہیں, کھانے کا جو وقت ہے, اس میں کیا کیا پکنا چاہیے. تو پورا ویک کا ایک پلان آؤٹ کرنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ بھی ایک سرگرمی ہے, اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا ایک پلان آؤٹ بھی کریں اور پورا ویک کا بھی بتائیں کہ ہمارے گھر میں کیا پکا تھا, یا آج کیا کھایا, یا آج کیا بننا چاہیے. دونوں صورتوں میں ہے. تو یہاں پر ایک طرح کا یہ مینیو بھی بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بھی سرگرمی کے طور پر ٹاسک ہے بچوں سے بھی کروائیں تاکہ ان کو بھی اس حوالے سے پتہ ہو کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ہی ڈش کا اور ایک ہی غذا کا, ایک ہی چیز کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پورا ہفتہ مختلف غذائیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں. ٹھیک ہے, صحت بخش غذائیں کھائیں جو کہ صحت کے لیے مفید ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم تندرست اور توانا رہ سکیں. تو پیر والے دن ہے, سوموار ہے, پیر ہے. دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے دال چاول ہے. منگل آلو گوشت ہے. بدھ والے دن پالک چپاتی ہے. جمعرات والے دن سبزی اور دہی ہے. ٹھیک ہے, اور جمعہ کو چکن قورمہ اور چاول ہیں. ہفتے والے دن انڈا پراٹھا, اور اتوار کے دن ہے مکس سبزیاں اور روٹی چپاتی. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے حوالے سے آخری جو کہتے ہیں اپنے والدین کی اس میں ایک سرگرمی کے طور پر آخری سوال ہے جس میں بات ہو رہی ہے, سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے, 10واں سوال ہے جس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ بھی ایک اس میں کہ ذکر ہو رہا ہے کہ سردیوں کی سبزیاں کون سی ہیں اور سردیوں کے پھل کون سے ہوتے ہیں, گرمیوں کی سبزیاں کون سے ہوتی ہیں اور گرمیوں کے پھل کون سے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ذکر ہے جی. دیکھیں سردیوں کی سبزیوں کی بات ہو رہی ہے. پہلے گاجر,
मूली, बंद गोभी, पालक और सब सर्दियों के जो फल हैं वो हैं जी माल्टा, किन्नू, सेब। गर्मियों की तरफ आते हैं, गर्मियों की सब्जियां हैं, कुछ सब्जियों के नाम दिए गए, ठीक है, ताकि बच्चों को भी इल्म हो कि मौसम के एतबार से कौन कौन सी सब्जियां उसी मौसम में दस्तयाब होती हैं और मौसमी सब्जियां होती हैं कि गर्मियों की सब्जियां कौन सी होती हैं और सर्दियों की सब्जियां और फल कौन से होते हैं। एक आगाही देने के लिए, गर्मियों की सब्जियां हैं तो करेला, तूरी, भिंडी, और गर्मियों के फल की बात करते हैं तो आम है, ठीक है, जिसको फलों का बादशाह भी कहा जाता है, मैंगो, ठीक है, फलों का बादशाह भी कहलाता है आम, खरबूजा और तरबूज, ठीक हो गया। और आखिर में इसी मश्क का जो आखिरी सवाल है, इजाफी सवालात हैं और यहाँ पर मुख्तसर सवालात दिए हुए हैं इजाफी सवालात के तौर पर। आखिरी सवाल है इसी मश्क का, फिर हम इसी अपने सेशन का, अपने लेसन का, अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। और पहला है जी, इसका अलिफ जुज़ है, वो कहते हैं सब्जियों का खाने में इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। इसका जवाब, सब्जियां सेहत के लिए मुफीद होती हैं और बीमारियों से बचाती हैं, ठीक है, क्योंकि सब्जियां मुफीद ग़िज़ा हैं, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इनका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये हमें तंदुरुस्त और तवाना रखती हैं। क्योंकि किस तरह से हम सब्जियां खा के तंदुरुस्त और तवाना रह सकते हैं, क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाती हैं। नंबर बे जो है जी, इसका दाल खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। दाल ताकत बख्श होती है और जिस्म को तवानाई देती है, ठीक हो गया। ये था जी, ये इसमें इजाफी सवालात हैं। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में इसका जो आप लोगों के सामने मौजूद है एक टेस्ट है, जो कि सबक के इख्तिताम पर इस पूरे चैप्टर का, जो कि बाब नंबर 10 है, उन्वान आज क्या पकाएं, जिसके बारे में हमने अभी बड़ी वजाहत के साथ गुफ्तगू की है। और इसके सबक को क्लास में पढ़ाने के बाद, बच्चों के साथ इसको डिस्कस करने के बाद, हर पहलू के हवाले से इस पर बात करने के बाद और सरगर्मियाँ करवाने के बाद, आखिर में फीडबैक के तौर पर आपने देखना है कि क्या बच्चों को समझ आए। तो उसके लिए भी आपके सामने ये टेस्ट मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा जमात अव्वल का उर्दू के मज़मून का जो अव्वल जमात का जो उन्वान था, आज क्या पकाएं, ठीक है, चैप्टर नंबर बाब नंबर 10 है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बड़े अच्छी तरह से और सुना भी होगा और आपको ये अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। और इसी के हवाले से हमने जितना भी मालूमात थी उसका और इस सबक के हवाले से उनका अहाता किया है। और इंशाल्लाह ये कोशिश करें कि आपने अपनी क्लास में बीइंग अ टीचर, एक मुअल्लिम और एक उस्ताद और एक मुअल्लिम होने के नाते अच्छे से अंदाज में ये तमाम बातें इसी सबक के हवाले से बच्चों को अच्छे और बेहतरीन अंदाज में आगे तक भी पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।